بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ داستان ایمان فروشوں سے لیا جا رہا ہے، جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جاسوسوں کو استعمال کر کے شوبک کا ایک اہم ترین قلعہ بہت تھوڑی فوج کے ساتھ فتح کر لیا تھا۔ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں راز فاش کر دینا چاہیے، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم شاید حیران ہو رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ بتاتا رہا ہوں کہ میں کرک پر حملہ کروں گا، مگر میں تمہیں کسی اور طرف لے آیا ہوں۔ میں کرک پر حملہ نہیں کر رہا، ہماری منزل شوبک ہے۔ ایک سوال تم سب کو پریشان کر رہا تھا کہ میں نے ان 3 جاسوسوں کو، جن میں ایک عالم تھا اور 2 لڑکیاں، کیوں رہا کر دیا تھا اور انہیں محافظ کیوں دیے تھے۔ اس سوال کا جواب سن لو۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ والے کمرے میں بٹھا کر درمیان کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور علی بن سفیان اور 2 اور کمانداروں کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو کرک پر حملہ کر رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ جاسوس یہ باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے ان کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دی تھی کہ میں صلیبیوں سے کھلے میدان کی جنگ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ صلیبی جاسوس ہیں اور اس قسم کی باتیں ان کے کانوں میں ڈالنے کا میرا مقصد یہ تھا، اور اس کے بعد انہیں میں رہا کرنے اور انہیں محافظ دیے جانے تک کا میرا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ صحیح سلامت شوبک تک پہنچ جائیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ راستے میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ ڈاکوؤں نے 3 محافظوں اور ایک لڑکی کو مار ڈالا۔ چوتھا محافظ کل رات شوبک سے واپس آ گیا ہے اور شوبک میں موجود ہمارے جو جاسوس ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عالم جاسوس زندہ شوبک پہنچ گیا تھا، جس نے میرا دھوکہ کامیاب کرا دیا تھا۔ صلیبیوں نے اپنی فوج میری مرضی کے مطابق تقسیم کر دی ہے۔ اس وقت تمہاری فوج کا بایاں والا حصہ صلیبیوں کی بہت بڑی فوج جو کہ کرک کے حملے کو بچانے کے لیے آ رہی ہے کے بائیں پہلو سے 4 میل دور ہے۔ اس نے بائیں حصے کے کماندار سے کہا، آج سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے تمام گھڑ سوار دستے سیدھے آگے 2 میل لے جاؤ گے۔ وہاں سے اپنے بائیں جانب کو جانا، 4 میل سیدھا جانا، پھر بائیں کو جانا، اور 2 میل پر تمہیں دشمن کا لشکر آرام کرتے ہوئے ملے گا۔ حملہ کرنا تم جانتے ہو، یہ تیز حملہ ہوگا۔ راستے میں جو کچھ آئے اسے کچلتے ہوئے نکل جانا اور واپس اپنی اسی جگہ پر آ جانا جہاں سے تم چلے تھے۔ دوسرا حصہ شام کے بعد سیدھا آگے کو بڑھے گا، 8-9 میل جا کر بائیں کو ہو جائے گا۔ تمہیں دشمن کی رسد اور قافلے ملیں گے۔ اس کے علاوہ تم دشمن کے عقب میں ہوگے، دشمن تمہارے سامنے ہوگا۔ دن کے وقت دشمن بائیں والے کے تعاقب میں آئے گا، لیکن تم سامنے کی ٹکر نہیں لوگے۔ دن کو تم اپنے پڑاؤ سے بہت زیادہ پیچھے آ جایا کرو گے، رات کو پھر حملے کرو گے اور رکو گے نہیں۔ صلیبی آگے بڑھیں گے تو درمیان والا حصہ عقب سے حملہ کرے گا اور دشمن کے سنبھلنے تک واپس بکھر جائے گا اور واپس اپنی اصل جگہ پر آ جائے گا۔ تیسرا حصہ جو میرے ساتھ ہے آج رات کوچ کر رہا ہے۔ ہم کل دوپہر تک شوبک کا محاصرہ کر چکے ہوں گے۔ باقی 2 حصے صلیبیوں کو ان طریقوں سے جن کی میں تمہیں مشق کراتا رہا ہوں، دشمن کو اس بے عیب اور بے خطر صحرا میں پریشان کیے رکھیں گے۔ ان تک رسد نہیں پہنچنے دیں گے۔ دشمن جو ہی پانی کے چشمے سے اپنا مقام تبدیل کرے گا، تم پانی کے چشموں پر قبضہ کر لو گے۔ حملے ہمیشہ پہلو سے کرو گے اور لڑنے کے لیے وہاں رکو گے نہیں۔ جانباز دستے ہر رات دشمن کے مویشیوں پر آگ پھینکیں گے۔ ناظرین کرام، 1171 کے آخری دن تھے جب کرک والوں کو سلطان ایوبی کے طویل انتظار کے بعد پتہ چلا کہ شوبک جیسا اہم قلعہ سلطان ایوبی کے محاصرے میں آ گیا ہے، جبکہ صلیبیوں کی زیادہ تر فوج کرک میں اکٹھی کر لی گئی تھی
اور صحرا میں بھی بھیج دی گئی تھی کہ جو صلاح الدین ایوبی کی فوج کو صحرا میں ہی ماریں گے۔ شوبک کو وہ کوئی مدد نہیں دے سکتے تھے۔ صحرا میں جو فوج گئی تھی مسلمان اس کا بھی برا حشر کر رہے تھے۔ صلیبیوں کی پریشانی یہ تھی کہ مسلمان سامنے آ کر دست بدست ان سے نہیں لڑتے تھے۔ وہ گوریلا اور کمانڈو طرز کے حملے سے ان کا نقصان کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے رسد روک لی تھی، اور نہ صرف انہوں نے رسد روک لی تھی بلکہ پانی پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کی یہ فوج نہ لڑنے کے قابل رہی تھی اور نہ ہی پیچھے جا کر شوبک کو بچانے کے لیے پہنچ سکتی تھی۔ شوبک میں صلیبیوں نے قلعے اور شہر کی دیواروں سے تیروں اور برچھیوں سے بہت مقابلہ کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقب زن دستوں نے دیواریں توڑ لی۔ یہ محاصرہ تقریباً 1.5 مہینے تک جاری رہا۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی شوبک میں داخل ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے اس کیمپ میں گیا جہاں کے بدنصیب مسلمان قیدیوں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ صلیبیوں کی صحرا والی فوج بے ترتیبی میں پسپا ہو کر واپس کرک کے قلعے میں چلی گئی، جہاں بہت سی فوج بیکار بیٹھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی تھی۔